نہ صرف انہوں نے قبول کیا بلکہ پوری طرح انہوں نے اس کو انڈورس کیا، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس حکومت کی کمٹمنٹس اور ان کی جو باشگاف الفاظ میں ہاں ملانا اس کی کیا قدر منزلت ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن آج عدالت عظمیٰ میں انہوں نے اٹارنی جنرل نے کہا ہے تو لیٹس ہوپ کہ وہ اپنی ان کمٹمنٹس کو آنر کریں گے. میں سپریم کورٹ بار کونسل کے صدر کا اور ان کے تمام ان کے زعماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عوامی مفاد میں یہ پٹیشن انہوں نے داخل کی. جو عدالت عظمیٰ نے چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھ جو شریک جو جج تھے انہوں نے جو آج فرمایا ہے اس کے بارے میں تو ہمارے لائرز ابھی آپ کو بتائیں گے. لیکن ہماری بطور رسپونڈنٹس یہ ہماری استدعا تھی کہ اسپیکر نے جو آئین اور قانون میں درج ہے 14 دن کی مدت اس کو وائلیٹ کیا ہے تو یہ آئین سے انحراف ہے. یہ ہماری درخواست تھی عدالت عظمیٰ کے پاس. اور پھر انہوں نے 25 مارچ کو اجلاس بلایا ہے جو کہ یقیناً 14 جو دن گزرے ہیں اس کے گزرنے کے بعد انہوں نے بلایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ OIC کی کانفرنس کی آمد ہے، کل اجلاس شروع ہو جائیں گے. متحدہ اپوزیشن نے باشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں اسلامی ممالک سے ہمارے بھائی ہیں، پوری قوم ان کے لیے فرش راہ ہے، پوری قوم ان کو دل کی اتھاہ گہرائی سے خوش آمدید کہہ رہی ہے. ہم نے تو اپنا جو لانگ مارچ ہے 23 مارچ کا اس کو مؤخر کر دیا OIC کی کانفرنس کے لیے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ان 22 اور 23 تاریخ کے دوران جو کانفرنس ہوگی ہم اس کے لیے ماحول کو ہر صورت پر امن بنائیں گے. لیکن اسپیکر کو کیا مشکل تھی کہ وہ اس سے پہلے وہ اجلاس بلاتے، 14 دن کی جو آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تکمیل کرتے. اسپیکر نے جان بوجھ کر اجلاس نہیں بلایا اور اس طرح کوشش کی کہ وہ اپوزیشن کو ٹریپ کرے اور OIC کے حوالے سے ہم خدا نخواستہ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے کہ حکومت کو موقع مل جائے. ہم نے کچھ بھی صورت ہوتی، یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلم ممالک سے ہمارے آ رہے ہیں، ضیوف ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے ہمارا جو سرآنکھوں پر وہ آئیں اور ہم ان کو استقبال کریں گے، ان کو والہانہ استقبال کریں گے. لیکن اسپیکر نے اس کی آڑ میں جو قانون شکنی کی ہے وہ معاملہ چونکہ اب عدالت عظمیٰ کے پاس ہے، میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کہ عدالت عظمیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. یہ سیاسی حد تک میں گفتگو کر سکتا ہوں، میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب کریں گے. جو لیگل جو ایشو ہیں وہ ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ روشن ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس ایک جو شروع میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی اپوزیشن کا جماعت نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا. بار کاؤنسلز جو پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہیں اور مختلف ان کے جو گروپس ہیں انہوں نے مل کے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا کہ ان کے نظروں میں جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے یہاں آئین کو دفاع کرنے کے لیے، قانون کا دفاع کرنے کے لیے ان کے کوئی ریکویسٹ تھے. جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے ہم چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک ویکینڈ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بیٹھا، اس چیز کا اسی کیس کے سلسلے میں نوٹس لیا اور اس انسیڈنٹ کے بعد سارے اپوزیشن پارٹیز کو اپنا وکلا کے تھرو اس کیس کا حصہ بنائیں، اس لیے کہ ہم سیاسی جدوجہد پارلیمان میں لڑنے میں یقین رکھتے ہیں اور آئینی اور قانونی جدوجہد یا عدالت میں ہم یقین رکھتے ہیں. تو آج ہم عدالت کے احترام میں، عزت میں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حقوق کا دفاع کرنے والا ادارہ ہے. سارے جماعتوں کی قیادت کے لیول پہ ہم آبزرورز کے تحت
ادھر بیٹھے رہے جب ہمارا لائرز نے اپنے کیس سامنے رکھا. اور جو پوائنٹس میں عوام کو اور میڈیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت اس حد تک عدم اعتماد سے بھاگنا چاہ رہا ہے, اس الیکشن سے بھاگنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئین توڑنے پر آئے ہیں. پہلے انہوں نے ہمارا عدم اعتماد پیش ہونے سے 2 دن بعد پارلیمان کے لاجز پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی اور ممبرز کو گرفتار کرانے کی کوشش کی. جب کچھ ممبرز نے اپنا پناہ کے لیے سندھ ہاؤس کو چوز کیا کہ وہاں ایٹ لیسٹ صوبائی حکومت کا بھی پولیس ہوگا تو ان کا تھوڑا بہت تحفظ کیا جائے گا, تو پھر سندھ ہاؤس پہ اور پارلیمان کے ممبرز کے خلاف ایک مہم چلایا گیا, اور پھر سندھ ہاؤس پہ اور وفاق پہ ایک حملہ کیا گیا, جمہوریت پہ حملہ کیا گیا, اور دہشت پھیلانے کی ایک اور کوشش تھی. اس کوشش کے بعد حکومت نے اسپیکر سے آئین توڑوایا. ہمارا بیچارہ اسپیکر کو میں میڈیا کے تھرو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں, آپ اپنا کام بڑا طریقے سے لائر سے مشورہ کر کے کیا کرے. یہ لوگ آپ کو آرٹیکل 6 میں پھنسائیں گے. اسپیکر نے سیشن کو 14 دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف ورزی ابھی اس نے کر لیا ہے. باقی جو قانونی اور آئینی پوائنٹس ہیں کہ ممبران پارلیمان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے اور کوئی ان کا ووٹ ابسٹرکٹ نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اپیل ہے سپریم کورٹ سے, اور ہمیں بھی امید ہے کہ جو بھی ہو حکومت تو آئین توڑ سکتا ہے, اسپیکر تو آئین توڑنے اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ آئین توڑ سکتا ہے, مگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ ہمیشہ وہ کسی سیاسی سائڈ نہیں لیں گے, لیکن امید یہ ہے کہ وہ آئین کا سائڈ لیں گے, قانون کا سائڈ لیں گے اور جمہوریت کا سائڈ لیں گے. کسی سیاسی جماعت کا وہ کوئی پوزیشن نہیں لیں گے. مینگل صاحب, اب میں ذرا مینگل صاحب کو مینگل بھائی صاحب نہیں مینگل صاحب کی بات کریں. شکریہ میں صاحب, کیونکہ اس بارے میں تفصیلاً تو میرے خیال میں ہمارے لائر جی جو آئینی اور قانونی جو مسائل ہوئے ہیں وہ اس پر بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک یہ حقیقت ہے کہ جس آئین کی پاسداری حکومت کو کرنی تھی, جس آئین پر عمل درآمد حکومت کو کرنا تھا, یا جس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری جو حکومت کی کرنی تھی, حکومت کے بجائے ہمارے سپریم کورٹ بار کے وکلاؤں نے اس کا احساس کرتے ہوئے یہ پٹیشن داخل کی, اور اس پٹیشن کے تحت ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو جب نوٹس جاری کیے گئے تو ہم ایز اے آبزرور آ کے ہم نے یہاں پر دیکھا, اور امید یہی ہے کہ جو آج بھی ہم نے کارروائی دیکھی کہ یہاں سپریم کورٹ میں بھی آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ آئینی اور قانونی فیصلے کیے جائیں گے. مزید میرے خیال میں ہمارے جو لائرز ہیں وہ اس پر مزید تفصیل سے بات میں کریں. جناب اعظم نذیر تاڑ صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو آج جو کارروائی ہوئی ہے وہ لیگل پارلمنٹ میں آپ کو بتا دیں, اور اس کے بعد کوئی سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے کیونکہ یہ معاملہ اب سب جڑے ہیں. جی بہت شکریہ. ایک سیکنڈ ذرا پہلے ایک کلیئرٹی آ جائے, جیسے کہ سیاسی رہنماؤں نے بھی شکریہ ادا کیا, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کیا کہ یہ ایک عوامی مفاد کا معاملہ تھا جس میں فلور ملا کورٹ کا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور حکومت کو بھی. 3 چیزیں جو آج طے ہو گئی ہیں وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب کے افرمیٹو جواب کے بعد انہوں نے ایشورنسز دی ہیں. نمبر 1 جو اپریہینشن تھی ایم این ایز کی کہ ایم این ایز کو روکا جائے گا, جو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ 10 لوگوں میں سے 10 لاکھ میں سے گزر کے آئیں گے اور جائیں گے. آج اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کورٹ میں یہ بیان دیا اور اپنی ایشورنس ریکارڈ کروائی ہے, جسے کہ نوٹ بھی کیا کورٹ نے, کہ کسی الیکٹڈ ایم این اے کو نہیں روکا جائے گا اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے سے. 1 نمبر 2 کسی ایم این اے کو جس پارٹی سے بھی ہو نہیں روکا جائے گا رائٹ آف ووٹ سے کہ وہ ووٹ دے.
तीसरी बात, जो सदारती रेफरेंस आया है आर्टिकल 186 का ओपिनियन मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्तकबिल के लिए है और इसकी वजह से किसी शख्स को ना वोट डालने से रोका जाएगा और ना इसमें कोई स्टे ऑर्डर मांगा जाएगा। और चौथी बात जो सामने आई, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि आइन का आर्टिकल 95 और रूल 37 ऑफ नेशनल असेंबली कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। स्पीकर कानून और आइन से हट के कुछ नहीं करेंगे और इसी वजह से अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशंस हैं वो भी पेंडिंग रखी है और जो दूसरा रेफरेंस फाइल किया गया उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो अपना इसमें ओपिनियन दें, अदालत की मुआवनत करें। सिंध हाउस पे हमले वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीरियस एक्शन लेते हुए आईजी इस्लामाबाद को हदायत की है कि जो एडवोकेट जनरल सिंध की मारूज़ात की रोशनी में हुकूमत सिंध का जो बयान है उसको FIR का हिस्सा बना के उसके मुताबिक तफ्तीश की जाए। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में सब ड्यूडस मैटर है। आपका पिटीशन है, आपको अगर कुछ बात करना चाहे सर। नो कॉन्फिडेंस वोटिंग जो है वो होगी, लेकिन ये रेफरेंस जो है ये रेफरेंस चलता रहेगा। इस रेफरेंस का अगर कोई फैसला आता है इन दैट इवेंचुअलिटी क्या रिवर्स हो सकता है वो या नहीं? कोई बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अकबर डोगर साहब, वाइस चेयरमैन पंजाब बार इस्लामाबाद बार काउंसिल, तमाम हमारे जो नुमाइंदे हैं वो आए, उन्होंने आज की प्रोसीडिंग्स को अटेंड किया। हमारा सिर्फ और सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। किसी अदारे को आइन को पामाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, इसे चलते रहना चाहिए और स्पीकर असम्बली को आइन और कानून की रूह के मुताबिक आर्टिकल 95 के मुताबिक जो 7 दिन के ज़्यादा से ज़्यादा और 3 दिन के बाद इस पीरियड में इस प्रोसेस को जारी रखना चाहिए था। इसीलिए आज सुबह भी मैंने बात की और जो ये अभी नोटिफिकेशन आया है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक रूम प्रोवाइड करेगा कि आने वाली अगर कोई भी गवर्नमेंट है तो कल को आर्टिकल 6 की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशन के लिए भी रुजू किया जा सकता है। इसलिए हेवंस फॉल करें, आइन का जो आर्टिकल है, जो आइन है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपने पहले देखा यहाँ डिक्टेटर्स जो हैं वो आइन को पामाल करते रहे। ये एलिगेशंस आए कि अदालतों के ज़रिए, जजमेंट मेड लॉ के ज़रिए आइन की प्रोविजंस को रिडंडेंट किया गया और आज पार्लियामान में आप देखें आइन को पामाल किया जा रहा है कि स्पीकर सिर्फ एक हुकूमत को, एक पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए वो आइन के आर्टिकल 95 और 54 को बाकायदा तौर पे रिडंडेंट करार दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम अदालत उज़्मा के सामने एक न्यूट्रल चीज़ आइन की बालादस्ती के लिए लेके आए हैं और उन्होंने जो आज हुक्म दिया है कि ये आर्टिकल जो 63A का, मैंने इसलिए अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि मौजूदा सूरत हाल में ये घोड़े के सामने काट रखने की एक कोशिश है। ये इसलिए कि जब तक आर्टिकल 63A जो है वो प्रोवाइड करता है कि जब तक कोई बंदा अपना राइट ऑफ वोट उस पॉलिसी के एक्सरसाइज करता है तो डिक्लेरेशन आएगा वहाँ के पार्टी हेड से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको कंफर्म या डिसएग्री करता है तो उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील है। और ये आईनी जो पिटीशन जो रेफरेंस है ये उस आर्टिकल 63A की नफी करता है। जब तक राइट ऑफ अपील आएगा उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने उस क्वायरी पे सबमिशन पे फरमाया कि चूंकि ये रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है इसलिए हम आईनी तौर पे इसको नेगेटिव या पॉजिटिव फैसला देने के पाबंद हैं। लेकिन
उन्होंने बिल्कुल ये बात ठीक फरमाई, लेकिन हमारी जो उन्होंने कहा कि आपकी ये सबमिशन जो है एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच। कि अटॉर्नी जनरल ने जो चारों की चारों जो प्रेयर्स की इब्तिदा थी उसको न सिर्फ उन्होंने कबूल किया बल्कि पूरी तरह उन्होंने उसको इंडोर्स किया, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस हुकूमत